کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. ایک مہینے کی مشقتوں اور ریاضتوں کے بعد اور اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے جائز، حلال اور طیب چیزوں سے مسلمانوں کو امساک کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کی بجا آوری کے بعد ایک نئی روحانی زندگی شروع کرنے کا نام عید ہے. آج ہم عید کے حوالے سے بات کریں گے، فلسفے عید کے حوالے سے بات کریں گے. فطرانہ کیا ہے، فطرانے کی اہمیت کیا ہے، اس کے استعمالات کیا ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ادا سائیں. خوش آمدید پروگرام میں. پیشہ پیش عید کی آپ کو مبارکباد دے دیں. عید مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں عید منانے جا رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ عید ایک خوشی کا دن ہے. پہلی سب سے جو بنیادی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اسلام میں خوشی کا مفہوم کیا ہے، خوشی کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃً تکون للنجات وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلہ. انسان کی فطرت میں جہاں روحانیت ہے وہاں زندگی کی ایسی چیزوں کی طرف بھی اس کا میلان رکھتا ہے جس کو ہم لہو و لعب کہتے ہیں، حالانکہ وہ انسانی فطرت کا حصہ ہوتا ہے. جہاں میری فطرت میں یہ ہے کہ مجھے تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرنا ہے، میں نے اجتماع میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھنی ہے، وہاں میری فطرت میں یہ بھی ہے کہ میں الگ بیٹھ کے رمضان شریف میں قرآن مجید کو پڑھوں اور اللہ سے جو میرا عہد الست ہے اس کو میں زندہ کروں. سبحان اللہ. لیکن یہ بھی میری فطرت کا حصہ ہے کہ میں خوشی مناؤں. یہ بھی میری فطرت کا حصہ ہے کہ میں دوستوں اور خاندان کے ساتھ خوشی مناؤں. اس کے لیے عید ہے. ٹھیک. ہم نے تصور یہ بنا لیا ہے کہ اسلام ہر وقت ہمیں رونے کا حکم دیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے، خوشی بھی فرماتے تھے، اور خوشی فرمانے کا تعلیم بھی دیتے تھے. تو مسلمانوں نے 2 دن، اللہ کے نبی نے بلکہ کہنا چاہیے 2 دن فکس کر دیے ہمارے لیے کہ آپ نے اس میں مجبوراً ہی خوش ہونا ہے. اور حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر قوم کے ایک تہوار ہوتے ہیں، مطلب اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں. تہوار یہی ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک. اور ہمارے 2 ہیں. ایک مراد یہ ہے کہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں نا کہ آؤ مناؤ. تو عید پہ یہ کام ہم کرتے ہیں. اچھا ضرور. یہ ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد کے بالکل سامنے میدان میں عید والے دن میلہ لگتا تھا. لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کھانے کی چیزیں بیچتے تھے. وہاں فزیکل کرتب کرتے تھے، گھوڑے بھی بگا رہے ہیں، تیر بھی چلا رہے ہیں، اور گتکے کر کے نا ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کر کے افریقی وہ بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی تشریف لاتے تھے، کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. امہات المومنین پیچھے کھڑے ہو کے بھی، یہ حدیث ہے نا ہمارے پاس. تو گویا کہ یہ جو عید ہے نا، ہم نے جو 1 مہینے میں اللہ پاک کی یاد کرنی ہے قرآن مجید پڑھ کے، کیونکہ رمضان شریف کا قرآن سے بہت تعلق ہے، قرآن مجید پڑھ کے. اور قرآن مجید ہم تراویح میں سنتے بھی ہیں، دن کو پڑھتے بھی ہیں، اور روزے کی مشقت کرتے ہیں. اب ہمیں کہا اب آپ نے نا، اچھا کمال دیکھیں، آپ جتنے بھی نیک ہوں عید والے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ اب کھاؤ پیو. اور میرے والد صاحب بتاتے تھے، اور شاید علماء سے سنا ہوگا انہوں نے، میں نے تو نہیں یہ کوئی روایت پڑھی، لیکن ہماری روایات جو چل رہی ہوتی ہے نا ہمارے سماج میں، ان کی بعض اوقات اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. مثلاً ہمارے بڑے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھاتے تھے، ابھی بھی کھاتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، خوشی منانا ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں. تو عید جو ہے نا یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، ہمیں اس پہ خوشی منانی چاہیے. اچھا، اگر 1 مہینے کی جس ریاضت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا حتیٰ جائز اور حلال طیب چیزوں سے منع کر دیا گیا کہ آپ امساک کریں اللہ کے حکم سے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی آپ عید والے دن جو ہے وہ اس کی جائز، حلال اور طیب جو اس کی طرف سے نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں. جو پچھلے 1 مہینے کی ساری پریکٹس ہے، ریاضت ہے، اس کا ثمر عید کے روز یا عید کے بعد آئندہ آنے والے سال تک جو اگلا سال ہے، کن صورتوں میں ظاہر ہو سکتا ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ واقعی ہم نے رمضان سے فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تو واضح فرمائی ہیں اس بارے میں، اور کچھ جو ہے وہ ہمیں اپنی انفرنس سے
قیاس سے مل جاتی ہے۔ مثلاً آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے رکھ رہے ہو نا، اپنے جو آپ کے ملازمین ہیں نا، کام کرنے والے، آپ کے متحد ان پہ نرمی کرو۔ یہ دیکھیں نا، آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ 1 مہینہ نرمی کر کے دیکھو تاکہ اللہ کرے آپ کا ریوارڈ آپ کا حصہ بن جائے، آپ کے کردار کا حصہ بن جائے یہ چیز۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ روزے رکھنے کا مقصد آپ کو یہ سکھانا ہے کہ آپ غریبوں کے ساتھ، ولنریبل لوگوں کے ساتھ اور اچھے بن جاؤ۔ اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صدقے کرو، خیرات کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں میڈیٹیشن کرو، غور و فکر کرو، مراقبہ۔ ہاں، رمضان میں خیرات کرو زیادہ ثواب ملے گا۔ گویا کہ یہ طریقہ تھا لوگوں کو انسانیت سے محبت سکھانے کا۔ دین اسلام میں عجیب خوبی ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ یہ ایسا مذہب ہے جو ایک ہی وقت میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اپنی ذات کے بات کرنے کی بات سکھاتا ہے، جس کو آپ مراقبہ کہتے ہیں۔ وہیں آپ کو خدا سے ملاقات اور حضوری سکھاتا ہے، جس کو ہم احسان کہتے ہیں۔ اور ویسے کہ ویسے ساری عبادات کو اسلام نے اجتماعی شکل دے دی ہے۔ تراویح رات کو پڑھائیں گے، مسجد میں ہم نے آپ کو جماعت پڑھائیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، اور عید پہ ہم آپ سے کہیں گے کہ بڑے لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ وہاں کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے، خیال کریں گے، اور ساتھ ہمیں ایک اور بات بھی عملاً سکھائی خیر خواہی میں، کہ دیکھو آپ کے روزے لٹکے رہتے ہیں، علامتی باتیں ہیں نا، جب تک آپ صدقہ فطر نہیں کریں گے، آپ کے روزوں میں جو نقص رہ جاتا ہے، کبھی غلط بات کر لی، کبھی غلطی سے پانی پی لیا، ہم کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بات، غیبت ہو گئی، غیبت ہو گئی، آنکھ کی حفاظت نہیں کی، کان کی نہیں کی۔ آقا نے فرمایا کہ صدقہ دو گے نا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ صدقے سے مراد فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عید سے پہلے دو اور رات کو دے دو۔ کیوں؟ لوگ اپنی عید کے لیے چیزیں لے لیں گے۔ اب دیکھنا، میں جو اس وقت کہنا چاہتا ہوں، پورا تھرسٹ، پورا زور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سماج کے جو کمزور طبقے ہیں، پہلے فرمایا کہ آپ کے متحد جو ہیں ان کے ساتھ شفقت کرو، پیار کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے روزوں کو پالش کرانا ہے، ان کو اور خوبصورت بنانا ہے، چمک دمک کرنی ہے روزوں کی، تو پھر یوں کرو، کوئی اپنا جیب سے مال بھی نکالو، اور وہ کب نکالو؟ عید کی رات ہی نکالو، اور کن کو دو؟ وہ لوگ جو مستحق ہیں۔ تو گویا کہ ایک لفظ میں اگر میں یہ کہوں تو رمضان کا شریف کا پورا مہینہ ایک تربیت ہے ہماری نفسی اور مالی، تاکہ آپ خوشی بھی کریں روحانیت کے بعد، رہبانیت کا خاتمہ بھی کریں، اور سوسائٹی کے کمزور طبقوں کے ساتھ پیار اور محبت کریں۔ فطرانے کے جو مصارف ہیں کہ کہاں کہاں پہ فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اس میں افراد کا ذکر آپ نے کیا ہے، ایسے افراد جو کہ ولنریبل ہیں ان کو دیا جائے، جو مستحقین جنہیں ہم کہتے ہیں۔ کیا یہ اداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، خیراتی اداروں کو؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیں کہ بہترین جگہ فطرانے کے استعمال کی کیا ہے، سب سے اچھی، اگر وہ دستیاب نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں مختلف جو ہمارے مکاتب فقہ ہیں، اس کے فقہ ان کی اپنی اپنی آراء مختلف، اس لیے ہم چونکہ ہمارے سامعین میں سب شامل ہیں، ہم کسی خاص بات کیے بجائے کچھ عمومی باتیں کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، باقی ہر آدمی اپنے مزے کے عالم دین سے پوچھ لے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو دین کی بنیادی ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کے ذی القربیٰ کا حق، اقارب، بالکل ٹھیک، آپ کے خاندان میں جو آدمی اس کا مستحق ہے، اس کا پہلا حق ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے ایسی ایک بات فرمائی ہے، ہمیں اس کو روز پڑھنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی، لیکن خاندان کے ساتھ نہیں، خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سے تقدیر چلتی ہے۔ وہ تو دوسری بات بھی ٹھیک ہے جو آپ نے فرمائی، لیکن میں اس وقت یہ اشارہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کا بھلا کرتے ہیں، ان کی اچھائی کرتے ہیں، تو آپ پہ جو آفات آنے والی ہوں گی اللہ کی طرف سے، وہ بھی ٹل جائیں گے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے قریب سے شروع کرنا ہے، میرے رشتہ دار جو دور قریب کے ہیں ان پہ، پھر مجھے معلوم ہے کہ معاشرے میں یتیم کون سے ہیں، ان کے بارے میں جو قرآن مجید میں بہت زور دیا گیا ہے، اللہ کے نبی خود یتیم تھے تو بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ اور پھر جو مسکین ہیں ان کو،
اچھا ایک اور طبقہ ہے جس کا قرآن مجید نے خاص طور پہ کہا، ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے لا یسألون الحاقا، ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں لیکن چمٹتے نہیں ہیں آپ کو، جس کی ہماری زبان میں سفید پوش کہتے ہیں۔ عزت نفس ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی سے سوال کریں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو دو۔ اور اسی طریقے سے میرا ذاتی نظر یہ ہے کہ فی سبیل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کوئی بھی نیکی کا کام شامل ہے، کوئی بھی نیکی کا کام شامل ہے، لیکن یہ عید میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے بہترین افراد میں ہے تاکہ وہ عید میں خوشی میں شامل ہو جائے۔ میرا ذاتی خیال ہے، باقی ہر آدمی اپنے عالم دین سے پوچھے۔ قرآن کریم میں اس بات کی طرف بھی بڑی تاکید کی گئی کہ اپنے صدقات اور جو خیرات ہے، اس طرح کے اعمال ہیں، ان کو باطل مت کرو، اپنی حرکتوں سے، اپنے بتایا بھی ہے، بتائیں کون سی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر قرآن مجید نے ایک اس پہ ارشاد فرمایا، اور بڑی دیکھو نا وہی بات، دین اسلام کیا مذہب ہے؟ دین اسلام بنیادی طور پر انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، بنیادی طور فلاح کا مذہب ہے نا، ہدایت کا مذہب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انسان با اخلاق ہو۔ کوئی با اخلاق آدمی کسی کو چیز دے کے احسان نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے من اذا، یہ جو ہے نا کہ آپ تکبر کریں اور احسان جتائیں کسی کو، اس سے آپ کی چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے اس کے دل میں احساس نہ پیدا ہو لینے والے کو، اور آپ کو دینے والوں کو احساس پیدا نہ ہو۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی اور 100 سال بعد بھی اگر آپ نے، یا 50 سال بعد بھی آپ نے کہا میں نے تمہیں یہ دیا تھا، یہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے، میرا نہیں ہے، کہ وہ ضائع ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، کیے دھرے پہ پانی پھیر دیا آپ نے۔ تو کسی کو احسان نہیں جانا۔ اور دوسری چیز جو ضائع کرتی ہے نا چیزوں کو، وہ ریاکاری ہے۔ سب کو بتانا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، اور نیت بھی آپ کے دماغ میں یہ نہیں آنی چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، نہ، اللہ خوش ہوگا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں اگر کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور میں خود براہ راست اس کے سامنے نہیں جاتا، میں کسی تیسرے آدمی کے وسیلے سے، بغیر اس کے اس آدمی کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی نے میری مدد کی تھی، تو کیا یہ میں تو آپ کی بات سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے کہ آپ نے اس کی عزت نفس کی حفاظت کی ہے، آپ نے ایک مسلمان کے دل کی حفاظت کی ہے، آپ نے اس کو شرمندگی اور احسان مندی کے احسان سے بچایا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ یہ تو ہماری بڑی اعلیٰ روایات کا حصہ ہے۔ وہ مجھے آ رہا ہے ایک شعر یاد، صادر آپ کا فیلڈ ہے یہ، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ مجھے یاد دے دیں، میں یہ سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے دل کو اپنے ہاتھ میں کرو، دل کو موہ لو کہ یہی حج اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ زِ ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبہ سے ایک دل بہتر ہے۔ آگے دلیل دیکھیں گا، شعر ہے نا، شعروں کی دلیلیں بھی اپنی ہوتی ہیں، شاعرانہ دلیل، یہ مولانا کا ہے نا، یہ جس کا بھی ہے۔ تو کعبہ بانگاہ خلیل آذر است۔ سبحان اللہ۔ بھئی دیکھو بہت ادب ہے خانہ کعبہ کا، لیکن دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے بچے تھے اور اذان دے دیتے تھے، یہ طریقہ ہے نا پیار کا، ایسے کوئی گلہ نہیں کر رہے، پیار سے کر رہے ہیں۔ اگلی سنیں، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑے خدا، شان والا خدا، جلیل کا مطلب شان والا خدا، اس کی گزرگاہ دل میں ہے۔ تو دل بہت اہم ہے۔ اگر آپ کسی کی آدمی کی دل کی حفاظت کر لیں گے، اتنی سی بھی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اللہ کو وہ اتنی پسند آئے گی کہ آپ کی ساری زندگی کوتاہیوں کو وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ آپ نے، میں تو کہتا ہوں اس کو تجویز کے طور پر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں ہمیں شک پڑے نا کہ ہمارے ریاکاری آ رہی ہے یا اس کی عزت نفس ہوگا، میں بطور صوفی کہوں گا کہ آپ پہ واجب ہو جائے گا، اب آپ نکل جائیں وہاں سے، کسی اور کو بھیجیں، دیں لیکن خود پیچھے سے ہٹ جائیں۔ یہ اللہ کو آپ کی رضا بڑی پسند آئے گی۔ اچھا، جب خوشی کی بات کرتے ہیں، عید خوشی کا موقع ہے اور آپ نے اس موضوع کی طرف اشارہ بھی فرما دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے صوفیاء کے ہاں
عید کا ایک خاص تصور ہے، خوشی کا بھی ایک خاص تصور ہے، اور مادی خوشی سے زیادہ روحانی خوشی کی طرف جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو صوفی روایت ہے وہ خوشی کے مفہوم کو کیسے دیکھتی ہے؟ ہماری بدقسمتی سے صوفی روایات میں رہبانیت کا بڑا غلبہ ہو گیا، اور ہمارے یہاں بہت کلام ملتا ہے آپ کو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ارشاد باری تعالی، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں نہ پڑے اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہی لوگ سچے ہیں۔ مطلب حدیث کا علم شروع آپ سے ہوا نا، بالکل، آپ بہت خوشی منواتے تھے عید والے حضرت پیران پیر کے بارے میں یہ ہمارے سیدنا پیران پیر جو 11ویں والے پیر ہیں، آپ بہت اعلیٰ کپڑے عید پہ پہنتے تھے، ویسے ریشم کا کام کرتے تھے، بڑا اچھا مطلب امپورٹ ایکسپورٹ اپنے زمانے میں کرتے تھے، بہت خوش خوراک تھے، بڑے اعلیٰ رہتے تھے، مریدوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ تو ہمیں میرا خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ زہد کی بجائے، یہ میں نقطہ بیان کر رہا ہوں، ایک لفظ میں پھر کبھی تفصیل سے بیان کریں گے، زہد کی بجائے شکر پہ جانا چاہیے۔ زہد کا مطلب ہے کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتیں لو اور کہو اے اللہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ ہم تیری نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، اے اللہ آپ نے بہت ہمارے اوپر کرم کیا، اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر فضل کیا دیا، تو ہمیں اب شکر کی طرف جانا چاہیے
اور شکر میں شامل ہے کہ اللہ نے اس کو، اللہ کی نبی نے آپ کو پرامپٹ کیا ہے کہ عید پہ خوشی مناؤ. آپ لباس پہنتے تھے، آپ عید پہ خوشبو لگاتے تھے، آپ مطلب بال تیل لگاتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، ہمارے سارے صحابہ کرام کرتے تھے. اور نماز پڑھنے کے بعد یہ میں خاص طور پہ مذہبی لوگوں سے کہوں گا، یہ جو ہے نا کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھ جانا عید والے دن، تسبیح دل میں ہوتی ہے. عید والے دن بچوں کو باہر لے کے جائیں، اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو کھلونے لے کے دیں، ان کو غباروں والوں کے پاس لے جائیں، ان کو پارک میں لے جائیں. ٹھیک ہے، اپنی خواتین کو گفٹ دیں، تحفے دیں، خوشبو دیں، امی ابو کو کپڑے لے کے دیں، اور کھیل کا بندوبست کریں جو آپ جس کو آپ جائز سمجھتے ہیں. دیکھو بہت فٹ بال لے کے گراؤنڈ میں شروع کر دیں، گھوڑے پہ سواری شروع کر دیں. پرانے زمانے میں تو یہی تھے نا جی، جو حدیث شریف میں آتا ہے نا، وہ حبشی تھے اور وہ گیم کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خود، وہ بی بی عائشہ ساتھ تھی اور وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور جو ہمیں کتابوں میں ملا ہے وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. تو اللہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لیڈنگ بائی ایگزامپل ہے نا. نبی کا ہوتا ہے اسوۃ الحسنہ نبی کا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ ہمیں کر کے دکھا رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے خاص طور پہ مذہبی لوگوں سے، عید والے دن بچوں کو خوش کریں، محلے والوں کو بھی خوش کریں. ادائے شکر کا موقع ہے، اور تھوڑا جس کو آپ لعب و لعب کھیل کود کہتے ہیں نا، وہ بھی یہ جائز حد تک جو اللہ کے نبی نے پسند کیے اس کو کریں، ہم اس کو رواج دیں، ہم تاکہ معلوم ہو کہ یار مسلمانوں کی بھی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی اور موت میں فرق ہوتا ہے. اچھا، عید کی اس خوشی کے اور مسرت موقع کے اوپر ہم ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ ٹریجڈیز بھی جاری ہیں. فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، غزہ کے اندر جو کچھ پچھلے کئی مہینوں سے کشمیر، اور اس دفعہ تو مودی سرکار نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم وہاں پہ مسجد نماز کی عید کی ادائیگی کے لیے جو عیدگاہ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے اوپر ابھی سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. ہم جو کہ آزاد فضاؤں میں ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ اپنے گھر بھی موجود ہے، اپنے اطراف میں بھی. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع کے اوپر اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو کہ مصائب اور آلام کا شکار ہیں، کس طرح سے ان کے لیے عید کے جذبات. یہ واقعی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے 30-35 ہزار، چھوٹے سا علاقہ ہے غزہ میں شہید ہو گئے اور ہوئے جا رہے ہیں. کل کا فگر میرے خیال میں سب سے کم تھا 76 تھے. اللہ معاف فرمائے، یار آسان کام نہیں ہے، جس میں اکثریت خواتین اور بچوں کی. بہت تکلیف دہ ہے ہمارے لیے. میں کیا کریں، ہمارے لیے اب یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر 4 جوڑے بنانے ہیں نا تو میں 2 بنا لوں، 2 کے پیسے ان کو دے دوں. اگر میں نے سال میں 2 عمرے کرنے ہیں تو آپ 1 کا پیسہ ان کو دے دیں. اور وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتا عبداللہ ابن مبارک کا جو واقعہ ہے کہ حج کیسے قبول ہوتا ہے عمرہ، جب آپ عمرے پہ جاتے بھی نہیں ہیں، پیسے غریب کو دے دیتے ہیں، کتنا قبول ہوگا آپ کا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر ان کے کوئی ریفیوجیز ہمارے ہاں آئیں، کسی کے ہاں آئیں، ان کو فطرانہ دیں، ان کو کھانے میں گھر بلائیں. ترک کرتے ہیں یہ کام. یہ شامی ریفیوجیز ان کے پاس جو تھے نا، ان کا وہ عید والے دن بڑا خیال کرتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. ہم ان کو اس طرح دعا کریں ان کے لیے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے. اور جو مالی مدد کر سکتے ہیں، اور جو آدمی بااثر ہیں، حکومت میں ہیں، وہ حکومتی پالیسیوں کو کوئی ایسا کر سکتے ہیں اگر ان کو فائدہ ہو. ہر آدمی اپنے تئیں کرے، اور ہر آدمی اپنے تئیں اس کا حل نکالے کہ میں نے اس وقت اپنے روتے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی کیسے مدد کرنی ہے. یہ اسی فلسفے کی ایکسٹینشن جو میں نے عرض کیا ہے کہ رمضان بنایا کیوں گیا ہے. اس میں آپ کی تربیت ہی یہی ہوتی ہے، روزے میں بھی اور روزے کے بعد بھی. اس میں ہم اس کو شامل اگر کر لیں، کیونکہ یہ خاص حالات ہیں، اور وہ خوشی میں جو ہم نے غیر معمولی غیر ضروری خرچہ کرنا ہے وہ ہم اگر وہاں منتقل کر دیں تو میرا خیال میں اللہ اور اللہ کے نبی زیادہ خوش ہوں گے اس سے. 1 مہینہ ریاضت کے بعد اور تمام وہ پابندیاں جو کہ اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کے بعد آنے والا 1 سال کس عزم، کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ منانا؟ رمضان شریف ایک اسپرچول رینیول کا مہینہ ہے. اس میں آپ کی روحانی احیاء ہوتی ہے. آپ کو اس میں میڈیٹیٹ کرنے کا ٹائم بھی ملتا ہے،
مشاہدے کا، مراقبے کا ٹائم ملتا ہے، اجتماعی طور پہ عبادات کا ٹائم ملتا ہے، آپ کو انفاق صدقہ کرنے کا ٹائم بھی ملتا ہے. تو آپ کا جسم، روح، فکر اور آپ کا مال رمضان شریف میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جزا اللہ پاک خود ہے. یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے. اب ہم جائز چیزوں کو چھوڑ کے، غیبت کو چھوڑا، شکایت کو چھوڑا، پانی کو چھوڑا، روٹی کو چھوڑا، مختلف چیزیں چھوڑی. اب ہم ایک ایسیٹک، ایک ذہنانہ ماحول میں رہ کے ایک مہینہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اب یہ اچھائی ہمارے دماغ میں پھر رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے اثرات آگے بڑھنے چاہیے. ہاں، یہ جو ہم نے سیکھا ہے نا، نرمی، اللہ سے تعلق، انسان سے محبت. جو میں نے عرض کیا، میرے خیال میں دو چیزیں ہیں، اللہ سے تعلق اور انسان سے اس کی مخلوق. یہ سکھایا گیا ہے. یہ ہماری خواہش ہے کہ یہ ہمارا جتنا رہ سکتا ہے، 10 سال رہ لے، 11 مہینے رہ لے، آدھا رہ لے، اس پہ میں خاص توجہ کرنی چاہیے. ورنہ وہ ایک رسم کے طور پر رمضان شریف کرنا، وہ بھی کرنی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کا پورا فائدہ نہیں ہوگا. نماز کا پورا فائدہ تب ہوگا قرآن پاک کے مطابق جب آپ فحش گندے کاموں کو چھوڑ دیں گے. یہی ہے نا. بالکل صحیح. رمضان کا فائدہ بھی تب ہوگا جب آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے گا اور آپ انسانیت پر رحیم بن جائیں گے. بالکل صحیح. ظفر اللہ خان صاحب، تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ ہم عید کو ناظرین اس کے حقیقی مقاصد کے ساتھ منا سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تربیت کا ایک انتظام کیا ہے اس کے ثمرات سے بہرہ مند ہو سکیں. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.